الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم نبيت سنة الإتقاب درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحبه دامن أبدا۔ ان مبارک اور طیب آیات میں اللہ پاک مولا کریم ابلیس اور شیطان کے جو مکر ہیں ان سے بچنے کے اشارے فرما رہا ہے ایک، اور یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ابلیس کا ایک بھی وعدہ یعنی ایک بھی وسوسہ اور اغوا جو انسان کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے ایک بھی سچا نہیں ہے، نرا دھوکہ ہے۔ اب انسان یقین کیسے کرے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت جس پر ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ دوسرے مشرکین مکہ کہ جو ابلیس پرستی کے حالات تھے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ جو انسان کے ساتھ زمین پر روزمرہ حالات گزرتے ہیں، یہ آیتیں جس وقت اتر رہی تھیں اس وقت کے حالات بیان کر رہا ہوں، آج کے نہیں۔ آج تو سفر ٹرینوں سے ہے، پلینوں سے ہے، اعلیٰ قسم کی کاروں سے ہے، اچھے روڈ ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ ان آیتوں میں جن حالات کا ذکر ہے بالکل آج سے ہٹ کے ہے۔ اس وقت جو سفر کرتے تھے انسان، بری سفر یا پیدل کرتے تھے یا اونٹوں سے یا گھوڑوں سے کرتے تھے، قافلے چلتے تھے، اور بحری سفر سمندروں سے کرتے تھے۔ بری سفر کے مقابلے میں بحری سفر بہت خطرناک ہوتا تھا۔ آج بھی جو حاجی لوگ جاتے ہیں وہ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو صحیح بات ہے، مکمل طور پر حاجی ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، جب وہ جہاز میں بیٹھتا ہے، جہاز جب اڑتا ہے تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ خدا کے علاوہ بچا کوئی نہیں سکتا ہے جب گرے گا یہ، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ سمندر کا جہاز بھی جب ڈوبنے کو آتا ہے تو سارے آنکڑے اور ساری سائنس اور ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ وہ بحری آج کے حالات پر بھی وہ قیاس، بڑے سے بڑا کٹھور منکر، لاکھوں کا پرستار جہاز گرداب میں آتا ہے، یا جہاز جب انجن فیل ہوتا ہے کپتان کہتا ہے کہ اپنا تو لاکھوں کا پجاری پھر ایک ہی کو پکارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بچائے گا وہی۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس کو مانا حول کو کبھی حول کے سامنے جھکایا تو کبھی عزا کے سامنے جھکایا تو کبھی کسی کے سامنے جھکایا، تو سمندروں کے سفر کا بھی انہیں سابقہ پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب تم سمندروں میں چلتے تھے اور جب
طوفان آتا تھا کشتیاں توڑنے والا اکھاڑ کے پھینکنے والا تب تم کسے پکارتے تھے تو بتا دو. یہ ساری یہ میں نے خلاصہ بتایا ہے. تو اسی میں ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر. ارے میرا حبیب میرا رسول تمہیں اسی رب کی طرف تو بلا رہا ہے یار. اسی رب کی عبادت کی دعوت تو تمہیں دے رہا ہے جو تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہاری تجارت کے لیے، تمہاری راحت و سکون کی جو زندگی گزارنے کے لیے رب سمندروں میں، دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے. کوئی پٹرول تو نکلتا نہیں تھا اس وقت کہ پٹرول ڈالا انجن ہو چل رہی ہو. مطلب یہ کہ ان کشتیوں کو ان سمندر میں جو اس وقت کے سمندری جہاز تھے انہیں خدا کی قدرت کھینچ رہی. کیوں چلاتا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کی دی ہوئی روزی تلاش کرو. تجارت چاہتے تھے، تجارت. تبتغوا، ابتغاء مانے روزی خدا کی ہے لیکن تلاشنا بندے کو پڑے گی. یہ نہیں کہ خود آ جائے بیٹھے بیٹھے. یہ کیوں چلاتا تھا؟ کیوں روزی؟ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اس لیے کہ ازل سے ابد تک اس نے رحم کے کیا کیا کرشمے دکھائے، کون کون سی صورتیں اس کے رحم کی ہیں تو اتنی ہیں کہ بندہ گن بھی نہیں. حیث حی لکم ما تحتاجون الیہ وسہل علیکم ما یعسر من اسبابہ. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا انسان محتاج ہے وہ سب اس نے مہیا کر دی، اور جن کا حاصل کرنا کٹھن دشوار تھا ان کے اسباب آسان کر دیے. قدرت کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں انسان طاقت، قوت، ہمت کا کمزور ہوگا، اس نے اسباب مہیا کر دیے. ٹرینیں بنوا دی، پلین بنوا دیے. جنہوں نے ٹرین اور پلین اور یہ موبائل اور انٹرنیٹ بنائے ہیں دماغ کس نے دیا ہے؟ اس نے. رحمت عاجلہ اور رحمت عاجلہ. رحمت عاجلہ دنیا کی آسانیاں، غور کرنا. رحمت عاجلہ دنیا کی آسانیاں، اور رحمت عاجلہ یا نعمت عاجلہ آخرت کی آسانیاں، دونوں کے اسباب پیدا فرما دیے. دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے کے یہ راستے ہیں، اور ہمیشہ کی جنت میں ٹھہرنے کے یہ راستے ہیں. دونوں راستوں پر آپ کو جدوجہد. یہ نہیں کہ ایک ہی پوائنٹ پہ آپ کام کرتے رہیں، دونوں پوائنٹ پہ کام کرنا ہے. مومن کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ دونوں پوائنٹ پہ کام کرنا. پھر جو اس کی نعمتیں ہیں، نعمتیں اس میں نعمتیں حقیرہ بھی ہیں اور عظیمہ بھی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں، اس نے دونوں کا دماغ دیا ہے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی انسان کے لیے ضروری ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں بھی ضروری ہیں. اب ایک ان کی جو شرط تھی، جیسے جب وہ سمندر میں پھنستے تھے تو کہتے تھے اللہ تو ہی بچائے گا. جیسے آج بھی بڑا بڑا منکر دہریہ، بڑا بڑا ڈاکٹر، MBBS MD DM، سمجھا، بیچلر سے PG سے آگے بھی کوئی ڈگری کیے ہوا ہو، منکر خدا کا ہو، جب اپنے سارے آنکڑے فیل اس کے ہو جاتے ہیں تو کہتا اب تم دعا کرو اپنے اس کے لیے. یہ دعا کس سے کرا رہا ہے؟ وہ یہ تو مانتا ہی نہیں تھا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی خوف، ڈوبنے کا خوف، غرق کا خوف، کہ اب چلے جاؤ گے لہر کے ساتھ، مر جاؤ گے، تو ضَلَّ مَا تَدْعُونَ، تو جنہیں تم پوجتے تھے وہ سب غائب ہو جاتے تھے. وہ سب غائب. اب کسے وہ بلاتے تھے؟ الا ایاہ. اس کے لیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ واقعہ بہت آسانی سے
کہ ایک دہریہ جو خدا کا منکر تھا، جو مانتا ہی نہیں تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ ٹھہرا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب مناظرہ جب آپ پہنچے تو انہوں نے ساری باتیں، دلائل چھوڑو، دلائل اور برہائن اور سائنس اور فلسفہ اور ٹیکنالوجی سب چھوڑو، ان سے کوئی بحث نہیں کریں گے۔ ایک بات بتاؤ، تم زندگی میں تمہیں کبھی کوئی ایسی مصیبت آئی ہو جو سب سے بڑی ہو؟ مطلب کوئی ایسی مصیبت آئی تمہاری زندگی میں، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئی نہیں آئی؟ جو سب سے بڑی مصیبت آئی اس کو بتاؤ۔ بولے ہاں۔ کب آئی؟ بولے ایک مرتبہ ہم قافلے میں سفر کر رہے تھے، دریا کا سفر تھا، بہت سے لوگ تھے، اور ہماری کشتی جو ہے وہ طوفان کے اس میں آ گئی، کشتی ٹوٹ گئی، سارے کشتی کپتان نے اعلان کر دیا اپنی اپنی حفاظت کرو، ہمارے بس سے باہر ہے، اور ایسی لہر کشتی ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تو ہمیں ایک کشتی کا تختہ مل گیا، بس اسی کے سہارے ہم۔ تو امام اعظم نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ زبان سے دل تمہارا کیا بول رہا تھا جب تم کشتی کے ٹوٹنے کے بعد دریا کے پانی کے حوالے ہو گئے تختے کے سہارے؟ تو اس وقت تمہارا دل کچھ پکار رہا تھا؟ بولے ہاں، ہم اس وقت دعا کر رہے تھے، ہم اس وقت دعا کر رہے تھے۔ تو یہ بتاؤ، یہ دعا کر کس سے رہے تھے تم؟ دہریہ تھا، منکر تھا، کمیونسٹ مزاج تھا، خدا کو مانتے، یہ دعا کر کس سے رہے تھے؟ فرمایا جس سے دعا کر رہے تھے وہی خدا ہے۔ جب انسان کے سارے سہارے، ساری امیدیں فیل ہو جاتی ہیں، پھر جس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے سہارے کے لیے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی کے جلوے، اس کا حسن پاکیزہ عقل نہیں سمجھ سکتی ہے، تو اس عالم کی چیز ہے، اور اس کا حسن پاکیزہ اس عالم سے آگے کی چیز ہے۔ وہ تو اللہ تعالی کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں، انہیں یہ ملکہ، یہ قوت دیتا ہے، وہ نفوس قدسیہ اس کے حسن ازلی اور اس کے پاکیزہ حسن کا ادراک کرتے ہیں، اسی کا نام ہے معرفت، اور جس کو یہ حاصل ہوتی وہ ہوتے ہیں عارف۔ فرماتا اللہ ما تدونا، پھر وہ تمہارے سب بھاگ جاتے ہیں، دلہ سب چلے گئے، کچھ نہیں، کوئی ذہن میں کچھ نہیں رہا۔ دلہ آئے من خواطرکم، تمہارے دل میں اب وہ نہیں رہتے ہیں، پتھر تراشے، مجسمے تراشے، پھر اب وہ دل میں کوئی نہیں رہتے، اب تو کسی اور کو ہی پکارتے ہو، وَتَسْتَغِيثُونَ بِهِ، اسی سے فریاد اسی سے کرتے ہو۔ کیا ہے؟ کفر ہے نا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ، ایک جیسے آئیں گے حضرت مولوی صاحب یا بازار پہ، اور جیسے ہی فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، اس نے، وہ تو کریم ہے نا، وہ تو جب اسے پکارتا ہے وہ تو سنتا ہی ہے، چونکہ انہو کانا بکم رحیمہ ہے وہ، اور پھر اس نے جب نجات دی، تمہیں راحت دی، تو عورت پھر تم ٹیڑے ہو گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ غُرُورًا كَفُورًا، اصل بات یہ کہ انسان میں مادہ ہی ناشکری کا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کی فطرت میں ہے، یہ بلیغ الکفران ہے۔ ہزاروں نعمتیں یہ کسی کی، ہزاروں احسانات کسی کے ہوں، اور ایک مرتبہ اس کی مراد پوری نہ ہو تو فوراً ناشکری پہ اترا۔ انسان کی بیوی ہے، وہ 40 سال اس کی بھرپور خدمت کرے، اور ایک اس کی مراد پوری نہ کرے تو یہی کہتی تم نے میرے ساتھ کرا ہی کیا ہے۔ یہ ایک بیٹا سمجھا آپ، اس کا باپ سمجھا آپ، اسے ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر اس کی ماں، اس کے باپ اس کا کتنا احسان اس پر کر رہا تھا، اس کی خدمات کا اسے احساس شعور بھی جس وقت نہیں تھا، اور جوان ہوتا ہے جب کسی نااہل بیوی کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، تو 35 سال 40 سال کا لڑکا کہتا ہے تم نے میرے ساتھ کیا کرا ہے؟
اس کی فطرت میں داخل ہے ناشکری. باپ نے کیا کرا ہے، ماں نے کیا کرا ہے، باپ اور ماں سے زیادہ کوئی انسان کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے ایسا نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا اس کو اپنی قدرت افامنتم ان یخسفکم جانب البر، اور چلو تو اس نے تمہیں سمندر سے نکال لیا، تو کیا اس بات سے تم بے خوف و نڈر ہو کہ سمندر سے نکال کے وہ کسی پہاڑ خشکی میں تمہیں دھسا دے، اور دھسا دیتا ہے، دیواریں نہیں گرا دیتا ہے. لوگ مٹی کھودنے جاتے ہیں پوری پوری مٹی. او یرسل علیکم حاسبا، یا تم پر حاسب بھیج دے. حاسب کہتے ہیں اس ہوا کو جس کے ساتھ کنکریاں ہوں. حاسب کہتے ہیں اس ہوا کو جس کے ساتھ کنکر ہوں. کنکر سے بڑے بڑے نہیں، پتھر نہیں، کنکر چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں. او یرسل علیکم، اوپر سے تمہارے اوپر ایسی ہوا بھیجے جس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ تمہیں مار کے ڈھیر کر دے. ارے کیا اولے نہیں دیکھے؟ اولے کون بھیج رہا ہے؟ بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے محل. ارے کاشتکاری کھیتی تو کھیتی ہے، وہ تو زمین سے ملا ہی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے. بڑے بڑے جب بھیجتا ہے تو بڑی بڑی عمارتیں ڈھا دیتا ہے. اور یرسل علیکم ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تو تم کوئی نہ پاؤ گے کارساز. ارے ام امنتم ان یعیدکم فیہ، اچھا چلو تم ٹھیک چلو، اور کیا اس بات سے تم نڈر ہو، بے خوف ہو دوبارہ تمہیں سمندر پھینکوا دے، یا کوئی ایسی ضرورت ڈال دے پھر تمہیں جانا پڑے؟ تمہیں ایک مرتبہ بچا لیا، دوبارہ ہم جائیں گے نہیں، چلو ٹھیک. کوئی ایسی ضرورت ہے کہ پھر جانا پڑے تمہیں؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اب کی تم پر وہ قاصف بھیجے. قاصف کہتے تھے کہ عربی کی فصاحت، قاصف، آصف، حاصف، خاصف، اچھا اور بھی لفظ ہے میرے اس میں چاہ رہی ہے. قاصف، آصف، آصف وہ نہیں الف سے نہیں، آصف عین، اور ایک ہے غارق بھی ہے، اور ایک خاصف بھی ہے. تو اسی کہتا ہے فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّن الرِّيحِ، تو اب کی تمہارے اوپر بھیج دے وہ ریح قاصف. یہ ریح قاصف جہاں جاتی، جہاں سے گزرتی ہے، ہر چیز کو اکھاڑ کے پھینکتی جاتی ہے. اور دنیا میں سب آندھیاں طوفان استحصال سب آ چکے ہیں، وہ آتے ہیں، آتے رہیں گے قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو قاصف سے ہلاک کیا تھا، سمود قوم کو آصف سے ہلاک کیا تھا. اور نا یہ سب ہوائیں ہیں، ہواؤں سے باہر بھرے. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو قاصف سے، قوم سمود کو آصف سے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو حاصب، حاصب سواد سے، یہ اور قارون کو خاصف سے. قسم ان یخسف بکم جانب البر، دھسا دیا، دھسانا تھا. اللہ تعالی مولا کریم کی شان عظیم کا یہ عالم ہے کہ اس کے سامنے رائی اور ہمالیہ پہاڑ سب برابر. یعنی ہمالیہ پہاڑ کو برباد کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا کہ رائی کو، جبکہ رائی کے دانے کو ہمالیہ پہاڑ سے نسبت ہی کیا حیثیت مقابلہ. یعنی اس کی قدرت کے سامنے دونوں چیزیں برابر ہیں. توحید کا رنگ قلب ہے، قلب. ارے من احسن صدقتاً پہلے پارے میں اللہ کی رینی سے قلب رنگو. ارے اللہ کی رینی کیا ہے؟ اللہ کی رینی توحید ہے. اللہ کا رنگ کہاں چڑھا ہے بھائی؟ یہی سب چیزیں جب بندے کے دل، تب اللہ تعالی کے رنگ سے اس کا قلب، قسم خدا کی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا قلب مکمل طور پر توحید کے رنگ میں رنگا. ایسا توکل ہم نے اولیاء کی سیرت پڑھی، صوفیہ اور عرفاء کی سیرت پڑھی. توحید اور تقدیر کے سلسلے میں جو دروس عالیہ
توحید اور تقدیر کے سلسلے میں غوث آدم کے دربار اور ان کے درس میں ملتے ہیں، کہیں یہ ہماری کمی کوتاہی مان لو آپ، ہمیں کہیں نہیں ملتے۔ میں جب پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ ان کے جب درس پڑھتا ہوں تو 100% لگتا ہے میں منافق ہوں۔ بس یہ کہ انہی کے طفیل، انہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بخش دے ہمیں، تو یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ تو جو یقین اور توکل اور صدق کے ابواب انہوں نے بیان کیے، اس پہ بحث کیے، تو لگتا کہ منافق ہیں یار۔ ان کے صدق، توکل، یقین، توحید کہ جو ابواب پڑھتا ہوں تو پھر اپنا دل جھانکتا ہوں تو وہ چیزیں تو جب نہیں ہے وہ تو منافق ہو گیا۔ دوسری چیز، اللہ ان آیتوں سے بندے کو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آگے ہاں فرماتا ہے تو قاصب بھیجے، فَيُرْسَلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبٌ بھیجیے فَيُغْرِقَكُمْ، پھر وہ تمہیں ڈبو دے، غرق کر دے۔ اسے کیا پڑھیے؟ بما کفرتم، یہ ڈبونا، یہ قاصف، یہ آصف، یہ حاصب، یہ غارق ہوائیں بھیجنا، یہ کیا ہے؟ اسے کوئی تم سے چڑ ہے، کوئی ضد ہے، کوئی دشمنی ہے؟ ارے دشمنی ہوتی تو تمہیں پیدا ہی کیوں کرتا؟ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بما کفرتم، یہ عذاب، یہ قاصف ہوا کیوں آئی؟ یہ حاصف کیوں آئی؟ یہ آصف کیوں آئی؟ بما کفرتم، تمہارے کفر، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آئی، اس کا کوئی نہیں۔ ثم لا تجد لكم علینا تبیا، پھر تم کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے، کوئی ایسا تمہیں مددگار نہیں ملے گا جو میرے پاس آ کے تمہاری شفا۔ اچھا جب سمندر میں آ گئی قاصف، ارے نوح علیہ السلام جب نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی بھیج دے ان پر، دیارہ سے سورہ نوح پڑھیے 29 پارے میں، ارے ان کی نسل کا بچہ نہ رہے۔ تو پھر انہوں نے پایا کوئی طبیعہ حمایتی ملا انہیں؟ کوئی مطالبہ نہیں کرتا، مطالب نہیں ملے گا، طبیعہ کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ ہاں کس کی مجال ہے؟ ابھی بخاری شریف پڑھ رہا تو دن قیامت کا اس قدر خطرناک ہوگا، اس قدر دہشت اور خطبہ ہوگی کہ کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی، صرف انبیاء بولیں گے، وہ بھی صرف اتنی اللہم سلم سلم بس، دوسرا لفظ ان کی زبان سے بھی نہیں نکلے گا، بس اللہم سلم سلم بس۔ اور ہاں میں تو قدرت کی بات کر رہا تھا، پہلے یہ بتا دوں، اللہ تعالی مولا کریم جو یہ قدرت، بندہ اللہ تعالی کے قبضے اور قدرت میں ہر چہار جانب اور تحت و فوق گھٹنا، نیچے اوپر دائیں بائیں پورا پچھم کسی بھی طرف سے جملہ جہات تمام طرفیں اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے سب یکساں ہیں، یکساں۔ بہت سی حدیثوں میں دعائیں ہیں جن میں سے یہ ہے لا ملجا ولا منجا الا الیک، اللہ تعالیٰ دائیں بھی بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، بائیں بھی بھاگنے کی، ارے کدھر بھی بھاگوں مولا بھاگ کے آؤں گا تیری طرف، آنا پڑے گا، ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر بھاگو، کب تک بھاگو گے؟ میاں نجات کے لیے بھاگ کے اسی کی طرف۔ اب کہیں اینما تکونوا یاتی بکم اللہ، کہے ادھر بھاگو ادھر بھاگو، لا ملجا ولا منجا الا الیک، کہ دائیں بائیں کہیں سے کوئی آخر میں سہارا نجات دہندہ ہے تو وہ کوئی جملہ جوانب و جہاد اس کی قدرت کے سامنے، اس کے قہر کے سامنے، اس کی قوت کے سامنے، اس کی حکومت کے سامنے ایک ساں۔ یہ نہیں کہ گھر لوگوں نے جیسے وہ سمندر میں ہوتے تھے تو اسے پکارتے تھے، سمندر میں ہوتے تو اسے پکارتے تھے، اور جب گھر میں ہوتے تھے تو پھر محفلوں میں ہوتے۔ ارے انسان بیمار ہے تو خدا کو پکار رہا ہے، ارے شادی حال میں 50 جسے بیٹھی وہاں بھول گئے ہو، ڈانس میں بھول گئے،
بڑے بستر پر اب اسے پکار رہے ہو. مومن ہو تو مومن پہ لازمی یہی ہے کہ اسے ہر وقت خدا کا خوف گھیرے رہے. جب وہ خطرناک سفر کر رہا ہو، خطرناک راستے میں ہو، اس وقت تو خدا کا خوف طاری ہوتا ہی ہے. وہ پریشان ہے، بیمار ہے، اس وقت وہ اللہ پاک کو بلاتا ہی ہے. جب وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، عیش کدے میں ہو، اس وقت بھی خدا کا خوف. اس لیے کہ اللہ تعالی کی صفات جلالیہ، صفات جمالیہ ہر جگہ. اسی لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور دیا ہے، حضور جو اہل حضور ہیں، یعنی جو اہل مراقبہ ہے، جو مراقبہ کرتے. مراقب کا مطلب یہی نہیں سمجھا جو دکھاوا کرتے آج کل اللہ ماشاء اللہ. مراقبہ ہر وقت ہونا چاہیے. گاڑی میں بیٹھے تب بھی مراقبہ، ہم تقریر کر رہے ہیں بھی مراقب ہونا چاہیے. تقریر میں حضور، نماز میں حضور، گاڑی میں حضور. حضور سمجھ رہے ہو؟ تصور خدا کا، خدا اس کے خوف، اس کی گرفت کہ ہم ہر وقت اس کے قابو میں ہیں. تو جنہیں تیقظ حاصل ہے، تیقظ، جو اہل تیقظ ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، جنہیں مقام مراقبہ اور حضور حاصل ہے، وہ آئینہ اینا میں فرق نہیں کرتے ہیں. وہ جنگل اور دریا اور صحرا اور بیماری اور صحت اور تندرستی اور غریبی اور فقیری امیری میں فرق نہیں کرتے. وہ یکساں خدا سے ڈرتے ہیں، یکساں خدا سے ڈرتے ہیں. ارے وہ جس طرح سے پریشانی مصیبت میں ہر شخص پر خدا کا تصور ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے ان کے دل پر خدا کا تصور جب عیش و عشرت کی زندگی میں ہوتے اس وقت ہوتا. بات بھی اس لیے کہ اللہ تعالی کی جو قدرت عظیمہ ہے، جو اس کی قدرت عظیمہ ہے، جو اس کی قوت ہے، طاقت ہے، جو اس کا علم ہے. مطلب قرآن کریم میں ایک لفظ پڑھا ہے آپ نے، کانا بکم محیطا، محیط آیا احاطہ. ایسے لفظ محیطا اور محیط یہ لفظ کئی آئے ہیں. اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت بندہ اس کے احاطے یعنی قبضے و قابو میں ہے، باہر نہیں. مطلب ایک آدمی بہت ہی خطرناک بیماری سے گزر رہا ہے یا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی بچا لیتا ہے، اور کبھی کبھی معمولی اس سے آدمی. اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے مچھر اور پسو اور شیر سب برابر ہے. ابھی نہیں سمجھے؟ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ شیر سے منہ سے نکال کے بچا لیتا ہے اور پسو اور مچھر سے موت دے دیتا ہے. یعنی کتنے ایسے واقعات کتاب و سنت میں ہیں کہ شیروں سے خطرناک جانوروں سے اللہ تعالی نے جسے بچانا چاہا بچا لیا. اور نمرود جیسے بادشاہ کو شیر سے مرواتا، وہ شیر سے مرواتا. وہ کوئی اور جانور دریا کا بھیجتا، لیکن نہیں، اسے مچھر سے مرواؤ. یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ دکھا رہا ہے کہ سب چیزیں میری قدرت کے سامنے برابر ایکساں. جو کام وہ خطرناک شیر سے لیتا ہے وہ بتا رہنا چاہتا ہے کہ ہم وہ کام مچھر سے بھی لے سکتے ہیں، چیونٹی سے بھی لے سکتے ہیں. وہ شہنشاہ کل ہے، وہ سلطان اعظم ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے اگر بادشاہ خدمت لے رہا ہے تو کیوں احسان جتا رہا ہے؟ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت میں رکھ لیا ہے، نہ تو اس کے سب غلام اور بندے رعایا ہیں، جسے چاہے رکھ لے. اس سے انسان کو اپنی کسی ہنر پر، کسی اپنی کامیابی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خدا کا احسان ہے کہ ایسا اس نے تجھ سے یہ کام لے لیا. تیرے اوپر احسان خدا کا ہے، تیرا کوئی احسان نہیں. اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے. ایک ہے اسباب حیات،
اور ایک ہے اسباب، یوں کہہ لیجیے ایک ہے اسباب احیا اور ایک ہے اسباب اماتت، یعنی ایک وہ اسباب جو موت کا سبب بنتے ہیں جن سے آدمی مر جاتا ہے، اور ایک وہ اسباب جو اسباب حیات ہیں جن سے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے، وہ زندگی کے سبب کو موت کا سبب بنا دیتا ہے اور موت کے سبب کو زندگی کا سبب بنا دیتا ہے۔ جس سے مرتا ہے انسان اسی سے بچا لیتا ہے انسان کو، اور جس سے جیتا ہے انسان اسی سے مار دیتا ہے انسان۔ ارے لقمہ انسان کیا ہے؟ یہ پانی کا گھونٹ لقمہ کیا ہے؟ زندگی کا سبب ہی تو ہے، اور یہی لقمہ انسان کی حلق میں اٹک گیا اور مر گیا۔ جو چیز زندگی کی سبب تھا وہ موت بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر کرا خواہد خدا رت بچنگ، اللہ اکبر۔ ہر کرا خواہد خدا رت بچنگ، نیست کسرا قوت بازو جنگ، اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالی کسی کو پکڑتا ہے تو اس کی قوت و توانائی، اس کا لشکر، فوج و سپاہ سب دھرے رہ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں۔ نمرود کو پکڑا اور فرعون کو جب غارق سے غرق کیا تو سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ہر کرا خواہد خدا رت بچنگ، نیست کسرا قوت بازو جنگ۔ تو کسی میں ہے اس سے ہے کسی میں طاقت کہ اس سے مقابلہ کرے؟ ہے کسی نے کیا آج تک اس سے کسی نے مقابلہ؟ ساری کارستانیاں کس کی ہیں؟ ابلیس کی ہیں۔ ایک حدیث پر میں اپنا درس یہ چند مقامات پر ابلیس کے مکر سے، اس کے فریب سے ہوشیار رہنے کی بات ہے، تو ہر وقت، لیکن چند مقامات پر بہت ضروری ہے، کیونکہ ابلیس نے جو دعا کی تھی، مہلت مانگی تھی، وہ انہی مقامات پر برگلانے کی ذرا مانگی تھی۔ حدیث میں آیا ہے ان ابلیس لما انزل الى الارض قال یا رب انزلنی الارض، تو جب ابلیس زمین کی طرف اتر کے آیا تو اس نے عرض کی کہ اے رب تو نے زمین پر اتارا ہے اور مجھے رجیم اور مردود بھی کر دیا ہے، تو نے دھتکارا بھی، تو اب زمین پہ میں رہوں گا کہاں؟ میرا گھر تو ہونا چاہیے کوئی۔ زمین پہ میرا گھر کیا؟ تو اوپر رہتا تھا، زمین پہ میرا گھر کون سا؟ کہاں ہم ملے لوگوں کو ملا کریں گے، یا لوگ ہمیں کہاں ملا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا گھر حمام ہے۔ تو اس نے کہا میری مجلس، میری بیٹھک کہاں رہا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری بیٹھک بازار اور چوراہے۔ بازار اور چوراہے معمولی بات ہے جناب؟ ارے آئندہ اتوار کو ہم ایک حدیث آج بتانے تھے بخاری شریف کی، کل پڑھا رہا تھا میں، بازار چوراہوں سے، اور آج کل کے شادی حال، ارے اس میں بھی شامل ہے، یہ شادی حال بھی آج کل کے اسی میں شامل ہے۔ بولا میری مجلس فجعل لی مجلسا قال الاسواق و مجامع الطرق، تو فرمایا یہ چوراہے، یہ تراہے، یہ شادی حال تیری بیٹھکیں ہیں، یہاں تو بیٹھا کرے گا، اور خوب تیرے چاہنے والے یہاں پر ملا کریں گے، تجھے خوب گمراہ کر۔ پھر بولا اچھا پھر دنیا میں ہم کھائیں گے کیا؟ میری خوراک کیا ہوگی؟ تو فرمایا جو میرا بندہ اپنے کھانے پہ میرا نام نہ لے وہ تیری خوراک ہو جائے گی۔ جو بندہ کھائے گا میرا نام نہ لے، ایسے ہی نگلتا چلا جائے، اس میں تیرا حصہ ہے، وہ کھانا تو۔ قال اجعل لی شرابا، اور میں پیوں گا کیا دنیا میں؟ کھانا تھی ہو گئے۔ تو فرمایا ہر نشہ آور چیز تیرے شراب، تیری پینے کی چیز ہے۔ قال اجعل لی موزنا، اور ہمارے اعلانچی، اعلانسر کون ہے؟ اعلانسر تو فرمایا تیرے جو مؤذن ہیں، مؤذن بلاتا ہے حیا علی الصلاۃ، نماز اور فلاح کی طرف آؤ، اس کے مؤذن کون ہے؟ تو فرمایا یہی مزامیر، بانسری بجانے والے، پپیا بجانے والے، یہ کیا ہے؟ تیرے مؤذن ہیں۔ میرے مؤذن مسجد میں کھڑے ہو کے حیا علی الصلاۃ پکارا کریں گے، یہ تیرے مؤذن ہیں۔ اسی سے اب اسی حدیث سے اگلے اتوار شروع کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ رحمان رحیم دل مارا کن مستقیم، کریمہ کا سادہ بندہ نواز،
ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں توحید